فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 42 پڑھیں گے۔ باب نمبر 16، صفحہ نمبر 524، نمبر 2، کربلا میں 40 سید الشہداء علیہ السلام۔ شام میں چند روز عزاداری برپا ہونے کے بعد اسیران آل محمد کے اس قافلے کے لیے جو اب عملی طور پر بالکل آزاد تھے، محملیں تیار کی گئیں اور قرار پایا کہ پورے جلال و شان و شوکت و عظمت کے ساتھ ان کو مدینہ واپس پہنچایا جائے۔ حکم ہوا کہ اونٹوں کو پوری زینت سے سجایا جائے اور انہیں اس طرح آراستہ کیا جائے جس طرح اشراف زمانہ دوران سفر آراستگی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر ثانی زہرا کے حکم کی تعمیل کی گئی کہ محملوں کو سیاہ پوش کر کے عزاداری شہداء کی تمام علامات کو قائم کیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ کتاب کا حاشیہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یزید یوں ہی رہائی آل رسول پر تیار نہیں ہوا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ لوگ اصل واقعات اور ظلم و ستم کا نشانہ بننے والی اولاد رسول کو جاننے لگیں۔ اس کی انتہا یہ ہوئی کہ یزید کو خود اپنے گھر میں آثار انقلاب نظر آنے لگے۔ اس کی بیوی ہند بنت عامر نے خواب دیکھا جس کا ذکر مختلف کتب تاریخ میں ملتا ہے، جس سے اس نے یزید کو مجبور کیا کہ اس ظلم کو بند کرے اور آل رسول کو قید سے رہا کرے۔ قطع نظر اس کا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا بھی یا نہیں، لیکن اس کی تفصیلات جو مورخین نے تحریر کی ہیں، جناب سید قائم رضا نسیم امروہی کی تحقیق کے مطابق یزید انہیں اپنے دل کی آنکھ سے عالم بیداری میں دیکھ رہا تھا، اور یقیناً اس نے اسی وقت جبکہ حجرے میں زانو پر سر رکھ کر بیٹھا تھا، ارادہ کر لیا تھا کہ صبح ہونے پر امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے اہل حرم کو رہا کر دے گا۔ چنانچہ اس نے صبح ہوتے ہی امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا اور بغیر کسی تمہید کے بولا، علی ابن الحسین میں آپ کو رہا کرتا ہوں، کوئی حاجت ہو تو بیان کیجیے۔ یہ سن کر امام کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور فرمایا، میرے دل میں کسی بات کی تمنا نہیں، البتہ اتنی خواہش ضرور ہے کہ بزرگوں کے تبرکات جو تیری فوج نے کربلا میں لوٹے تھے مجھے واپس کر دے۔ یزید نے کہا، علی ابن الحسین، اگر آپ شام میں رہنا چاہیں تو یہاں آپ کے لیے انتظام کر دیا جائے، اور اگر مدینہ جانا چاہیں تو اس کا بندوبست کیا جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب ثانی زہرا کے مشورے سے جواب دیا کہ ہم لوگوں کو مدینہ جانا ہی بہتر ہے۔ کتاب صحیفہ کاملہ، مطبوعہ غلام علی اینڈ سنز، لاہور، صفحہ نمبر 133۔ اسی قسم کا ایک واقعہ سید اولاد حیدر فوق بلگرامی نے بھی تحریر فرمایا ہے۔ فوق صاحب لکھتے ہیں، علامہ ابو اسحاق اسفرائینی سہل شہروزی کی اسناد سے بیان کرتے کہ ہم لوگ ایک دن یزید ملعون کے سامنے موجود تھے کہ ایک عورت نہایت حسینہ و جمیلہ کے مثل اس کے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی، اور اسے کپڑوں کے دامن نیچے لٹکتے تھے۔ یزید کے پاس آئی اور اس سے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے جو ملک عراق سے تیرے دربار میں لایا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ سر امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ اس عورت نے کہا، قسم خدا کی بہت شاق ہے یہ امر اس کے دادا اور اس کے باپ، ماں اور اس کے اہل پر۔ قسم خدا کی جب میں سو گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور وہاں سے 5 بادشاہ اترے، ان کے ہاتھوں میں آگ کے لوکے تھے اور وہ کہتے تھے کہ خدائے جبار نے حکم دیا کہ اس گھر کو جلا دیں۔ بس یزید اس کی طرف متوجہ اور کہنے لگا کہ افسوس ہے تجھ پر کہ
تم میرے ملک میں رہتی ہے اور پرورش پاتی ہے اور پھر ایسی باتیں کہتی ہے، میں تجھ کو بری طرح سے قتل کروں گا۔ اس عورت نے کہا کہ کوئی ایسی شرط بھی ہے جس سے مجھ کو پناہ ملے؟ یزید نے کہا ہاں، البتہ اس شرط سے میں تیرے قتل سے باز رہ سکتا ہوں کہ تم ممبر پر جا کر اور جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام اور ان کی اولاد کو سب و شتم سے یاد کر۔ اس عورت نے کہا کہ اچھا، ایسے ہی کروں گی۔ پس یزید نے سب لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ سب لوگ فراہم ہوئے اور وہ عورت ممبر پہ گئی۔ اس نے کہا یا ایھا الناس، تم کو معلوم ہے کہ یزید نے مجھ کو حکم دیا کہ میں حضرت علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کو برا کہوں، حالانکہ وہ ساقی کوثر ہے اور بروز قیامت لوائے حمد اسی کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کی اولاد سرداران جوانان جنت ہیں۔ آگاہ ہو تم لوگ کہ لعنت ہے خدا کی اور لعنت ہے لعنت کرنے والوں کی یزید پر اور ان پر جنہوں نے اس کی بیعت کی اور قتل امام حسین علیہ السلام پر قدم بڑھایا، اور صلوات و سلام ہو علی اور اولاد علی علیہ السلام اور شیعان علی رضوان اللہ علیہم پر، جب سے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا اور جب تک قیامت ہو، اور اسی میں میں زندہ ہوں اور اسی پر میں مروں گی اور اسی کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ میں قیامت کے روز مبعوث ہوں گی۔ یہ سن کر یزید کو بہت غصہ آیا اور اس کے قتل کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ اس وقت قتل کی گئی۔ کتاب صحیفۃ العابدین صفحہ نمبر 48-49۔ غرض اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں جن سب کے یکجا کرنے کے لیے ایک علیحدہ کتاب درکار ہے، اس لیے ہم اس موضوع کو یہیں ختم کر کے اسیری آل رسول کے بارے میں مزید واقعات پیش کرتے ہیں۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ اہل بیت کی اسیری کی مدت کا تعین ہو سکے، لیکن اس موضوع پر بڑی کاوش کے باوجود مصدقہ تفصیلات مہیا نہیں آ سکیں، جس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد کوئی دور ایسا نظر نہیں آتا جب شیعان علی کو اس قدر فرصت و اجازت ہوئی ہو کہ وہ مطلوبہ حالات سپرد قلم کر سکیں۔ جناب سید قائم رضا نسیم امروہی نے اس موضوع پر قلم اٹھائے اور نہایت اختصار کے ساتھ گفتگو کی ہے، جسے ہم انہی کے الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علی بن الحسین کتنے عرصہ شام میں قید رکھے گئے؟ اس سلسلے میں مورخین نے مختلف اور متضاد باتیں لکھی ہیں۔ بعض نے مدت قید 9 ماہ، بعض نے 2 ماہ، بعضوں نے 40 روز لکھی ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ صرف 9 دن قید رہے۔ اس مسئلے کی تحقیق کے لیے چند باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اسیران آل رسول شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد 11 محرم سن 61 ہجری کو کربلا معلیٰ سے دمشق کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ نمبر 2، 14 ربیع الاول سن 61 ہجری کو یہ قافلہ دمشق میں پہنچا تھا۔ نمبر 3، جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ جب میں 20 صفر 62 ہجری کو کربلا معلیٰ میں زیارت امام حسین کے لیے پہنچا ہوں تو اسی روز امام زین العابدین علیہ السلام بھی ماں اہل حرم کے قید سے چھوٹ کر وارد کربلا ہوئے تھے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کم و بیش 20 ذی الحجہ کو دمشق سے عراق روانہ ہو گئے ہوں گے اور رہائی کے بعد 4-6 دن دمشق میں بھی ٹھہرے ہوں گے، جیسا کہ کتب مقاتل میں بھی مذکور ہے۔ 14 ربیع اول سے 20 ذی الحجہ تک 9 ماہ اور چند دن کی مدت ہوتی ہے۔ اس حساب سے 9 ماہ زندان شام میں مقید رہنے کے قرائن زیادہ قوی ہیں اور ہمارے نزدیک یہی درست ہے، اور اس کے علاوہ اس سلسلے کے باقی اقوال خلاف قیاس اور غلط ہیں۔ کتاب صحیفہ کاملہ شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور صفحہ نمبر 134۔ جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ اسیران آل محمد کی رہائی اور روانگی اور مدینہ واپس پہنچنے کے راستہ یہ تاریخ کا تعین بہت مشکل ہے۔ مورخین اور ناقدین سب کے بیانات مختلف ہیں، جس سے قید کے دورانیے اور واپسی کے راستے یہ تاریخ رہائی کے بارے میں وثوق کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ صرف اشہب خیال ہی کسی اندازے تک پہنچنے میں مدد کر سکتا ہے۔ جہاں تک 11 محرم سن 61 ہجری کو اسرا کی کوفے کی جانب کی طرف روانگی کا تعلق ہے، یہ بات بھی مشکل ہے کہ کیونکہ اس بات پر سب مورخین متفق ہیں کہ فوج یزید ملعون کے سرداروں نے 11 محرم کو اپنے مقتولین کو کوفے کی طرف
روانگی سے پہلے دفن کیا تھا۔ اس میں بھی کچھ وقت یا کم از کم ایک دن یقیناً صرف صرف ہوا ہوگا۔ اسی طرح کوفہ پہنچنے اور وہاں کی قید کے ایام بھی متعین نہیں ہو سکتے۔ اس بات کا قطعاً کوئی امکان نہیں کہ قافلہ آل رسول کے کوفہ پہنچتے ہی ابن زیاد ملعون نے آئندہ کے لیے ان کے بارے میں یزید سے حکم حاصل کرنے کی کارروائی کی ہوگی۔ پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یزید ملعون کے احکام کتنے عرصے بعد موصول ہوئے ہوں گے اور کب یہ قافلہ اندوگئیں کوفے سے دمشق کی طرف روانہ ہوا ہوگا؟ اس کے ساتھ ہی یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ لشکر یزید کو، جیسا کہ ہم سابقہ صفحات میں لکھ آئے ہیں، راستے میں کئی قسم کی دشواریاں پیش آئیں جن میں وقت صرف ہوا۔ اس کے علاوہ لشکر کا سفر یوں بھی کافی سست رفتاری سے انجام پاتا ہے، لہٰذا اس بات کا یقین ہے کہ اسیران اہل بیت کتنا عرصہ قید رہے تقریباً ناممکن ہے۔ دراصل اہل بیت کی قید اس دن سے شروع ہوتی ہے جب حر نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا ورود کربلا سے پہلے محاصرہ کیا تھا۔ اس کے بعد کربلا میں قید اور جنگ، کوفہ میں ابن زیاد ملعون کی قید جس کے لیے یزید کا حکم آئندہ کے لائے عمل کی خاطر حاصل کیا گیا۔ اس حکم کے حاصل کرنے والے کتنے عرصے میں حکم لے کر واپس پہنچے، جبکہ صحرا کا سفر ایک مشکل مرحلہ تھا، بالخصوص جبکہ ذرائع سفر بھی نہایت سست رفتار تھے۔ یہ سب عرصہ اہل بیت رسول کی قید کا ہی زمانہ ہے جو کسی صورت میں مختصر عرصہ قرار نہیں دی پا سکتا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام 10 محرم سن 61 ہجری کو واقع ہوئی۔ 15 رجب سن 62 ہجری ہماری مخدومہ عالم کی تاریخ وفات ہے۔ قرائن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مخدومہ مدینہ پہنچنے کے صرف چند ماہ بعد ہی خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس اعتبار سے اہل بیت کی اسیری کا زمانہ 9-10 ماہ سے کم تصور نہیں کیا جا سکتا، جس کی تاریخوں کا تعین ناممکن ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب کا حاشیہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ کاروان عزاداران سید الشہداء علیہ السلام اس طرح روانہ ہوا کہ بنی امیہ کے سب ارباب اقتدار اور سرداران قبیلہ نے اس کاروان کی مشاہدت کی۔ یہ وہ وقت تھا کہ دیکھنے والے اس متحرک کارواں کو چشمائے تعصب سے مشاہدہ کر رہے تھے، اور کتنا بڑا انقلاب تھا کہ بنی امیہ کے مشاہد کرنے والے اپنی تمام کارکردگیوں پر شرمندہ و منفل تھے، لیکن کیونکہ انہیں یاد تھا اور یہ خیال ان کے ذہن و ضمیر پر ضربیں لگا رہا تھا کہ کوئی تو ان میں سے انہی اسیروں کے ساتھ دشنام ترازی کا مرتکب ہوتا رہا تھا، کوئی اور ان کے مظلومیت و مصائب کا مذاق اڑاتا رہا تھا، وغیرہ وغیرہ، یعنی ہر قسم کا برتاؤ ان مظلوموں کے ساتھ روا رکھا گیا تھا۔ المختصر کاروان اہل بیت ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اس طرح یہ قافلہ شام سے دور ہوتے ہوئے اپنے مقصد و منزل کے نزدیک پہنچ رہا تھا۔ آخر یہ کاروان ایک دوراہے پہ پہنچا جہاں سے ایک راستہ کربلا کی جانب اور دوسرا مدینہ کی جانب جاتا تھا۔ یہاں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں کا قصد رکھتی ہیں؟ معصومہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلا کربلا کا قصد ہے، تاکہ زیارت اربعین سید الشہداء علیہ السلام بجا لائیں۔ سردار قافلہ نے اس حکم پر سر تسلیم خم کیا۔ اربعین سید الشہداء علیہ السلام کی تاریخ۔ اربعین سید الشہداء علیہ السلام اور شہدائے کربلا رضوان اللہ اجمعین کس دن واقع ہوا، ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بہت سے ابہام و روایات میں چھپ چکا ہے۔ بہت سے حضرات مورخین شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد دوسرے اربعین کے معتقد ہیں۔ ایک جماعت کا بیان ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے دوسرے سال اربعین منعقد ہوا، جو ہمارے خیال میں بعید از قیاس ہے۔ بعض لوگ تو سرے سے زیارت اربعینی کے منکر نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ کتاب کا حاشیہ ہے۔ اپنے اس بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم تاریخ زندگانی امام حسین علیہ السلام مولفہ عماد الدین حسین اصفہانی عماد زادہ سے اسی موضوع پر اقتباس پیش کرتے ہیں، جس سے قارئین کرام کسی حد تک اندازہ لگا سکیں گے۔ حقیقت وہی ہے جس کا ہم گزشتہ صفحات میں کئی جگہ اظہار کر چکے ہیں کہ تاریخ کربلا چونکہ دشمن کے ہاتھ سے لکھی جانی شروع ہوئی ہے، اس لیے یہ تمام شکوک و ابہامات پیدا ہوئے، لہٰذا ہمیں
زیادہ تر درایت ہی پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ جناب عماد زادہ اپنی تحقیق کے سلسلے میں اس طرح رقم تراز ہیں۔ ترجمہ اقتباس عماد زادہ۔ زیارت قبر حسین کے ثواب کے پیش نظر جابر بن عبداللہ انصاری نے جو ہی یہ سنا کہ حسین شہید ہو گئے اپنے آپ کو کربلا پہنچایا۔ ادھر اسرائے ابی عبداللہ علیہ السلام کا آزاد شدہ قافلہ جو شام سے مدینے کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور بلا خوف تردد اسی راستے سے شام سے کوفے کی طرف چھوٹے راستے سے فاصلہ طے کرنے کی خاطر کہا کہ ہمیں کربلا کے راستے سے مدینے واپس لے چلو۔ لہذا بلا شک و شبہ یہ قافلہ کربلا واپس آ کر 3 روز کربلا میں رہا، عزاداری کی، زیارت پڑھی اور پھر بغداد اور عروان نے ہاشمی کے راستے مدینے کو روانہ ہوا۔ اسی سفر میں انہوں نے جابر کو قبر امام حسین علیہ السلام پر پایا۔ اس بات کی تردید بھی نہیں ہوتی کہ قبر حسین کی علامات و آثار کو بانس وغیرہ کے پودوں سے قائم رکھا گیا تھا تاکہ شیعان کوفہ کی خواتین وہاں عزاداری اور زیارت کے لیے آیا کرتی تھیں۔ یہاں ہمیں ایک اندازہ لگانا پڑے گا، ہمیں تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ یہ سفر کتنا طویل تھا اور یہ 40 پہلا تھا یا دوسرا، نیز یہ کہ دوسرے 40 کو کس طرح یہ حضرات کربلا آئے ہیں۔ ہم یہاں انشاءاللہ تاریخی مشکلات حل کریں گے۔ اس بات میں قطعاً کسی طرح شک و شبے کی گنجائش نہیں اور تمام مورخین متفق ہیں کہ 10 محرم سن 61 ہجری کو حضرت سید الشہداء کربلا میں شہید ہوئے۔ 11 محرم کو ان کے اہل بیت کو کوفے لے جایا گیا۔ 12 محرم کی صبح کو یہ حضرات شہر کوفہ پہنچے۔ وہاں ایک ہفتے تک ایسے ٹوٹے پھوٹے مکان میں مقید رہے جس کی نہ چھت تھی اور نہ ہی اس پر کوئی سائبان تھا۔ ایک ہفتہ ایک مکان میں بھی قید رکھے گئے۔ اگر اسی روز یعنی 11 محرم کو ہی ابن زیاد ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے قتل اور اپنی فتح کی خبر یزید ملعون کو بھیج دی ہو تو 20 دن کا وقفہ لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ باوثوق ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ ماہ صفر کی پہلی تاریخ کو قیدی افراد آل رسول کو سرائے بریدہ کے ساتھ تکرے تو موصل کے راستے سے شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس طرح لازم ہے کہ قاصد کے شام پہنچنے اور اس کی واپسی میں 20 دن کا عرصہ صرف ہوا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حقیقتاً اس مدت کے دوران اسیران آل محمد سرائے شہداء کے ساتھ کوفے ہی میں رہے۔ آثار الباقیہ اور کامل بہائی میں لکھا گیا ہے کہ یہ سفر کی پہلی تاریخ کو دمشق میں وارد ہوئے اور 40 کے دن سرائے شہداء کو کربلا میں بدنوں کے ساتھ یکجا کیا گیا۔ اس طرح کوفے میں ان کا قیام 1 ہفتے سے زیادہ نہیں بنتا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوفے سے شام تک 12 منازل کا فاصلہ ہے، اس حساب سے 12 دن ہر حالت میں راستے میں لگنا چاہیے۔ لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس کے مطابق اس راستے کی 40 منازل ہیں۔ راکم کا خیال ہے کہ منازل کوفے سے شام اور شام سے مدینے تک کی ہیں، کیونکہ کسی حساب سے بھی یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ کوفے سے شام تک پہنچنے میں 40 دن کا عرصہ لگا ہو۔ بہرحال اگر حساب لگایا جائے تو پھر اول ماہ سفر تک 12 دن راستے کے، 1 دن دروازے شام کے پیچھے، 1 دن بازار، 1 دن عبور بازار، 1 ہفتہ شام کے بے چھت و صاحبان خرابے میں۔ تحقیق کے مطابق 1 ہفتے شام میں آزادی کے بعد اس مکان میں جہاں عزاداری منعقد ہوئی۔ اس طرح مجموعی طور پر 1 مہینے کا عرصہ یعنی ماہ سفر کے آخر تک اہل بیت شام میں رہتے معلوم ہوتے ہیں۔ نیز ہمارے پاس یہ روایت موجود ہے کہ ربیع اول کی پہلی تاریخ کو یہ حضرات شام سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس صورت میں کسی طرح ممکن نہیں کہ اہل بیت رسول 40 اول کو کربلا پہنچے ہوں گے، کیونکہ اگر واپسی کے لیے 12 دن کا عرصہ بھی لگایا جائے تب بھی لازم ہے کہ حضرات 12 ربیع اول کو کربلا پہنچے ہوں گے۔ اگر یہ کہا جائے کہ 40 دوم کا ایسا ہوا تو یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی روایت یا سند اس بات کی موجود نہیں جس سے اندازہ ہو کہ جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ دوسرے 40 کو کربلا میں تشریف لائی ہوں گی، بالخصوص جبکہ دوسرے 40 کے صرف 3 ماہ بعد یعنی 15 رجب سن 62 ہجری کو مخدومہ عالم نے شام میں رحلت فرمائی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ شہزادی دوسرے 40 تک کربلا میں ہی رہی ہوں گی تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ 12 ربیع اول کے مہینے میں جو جوانان مقتولین کا قافلہ مدینہ واپس پہنچ چکا تھا۔
اس طرح یہی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ کوفے سے شام تک پہنچنے کے سفر میں 1 ہفتہ صرف ہوا، کیونکہ آج کل موٹر گاڑیوں کے ذریعے سفر 36 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ ان حالات میں یہی تحقیق صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں 2 نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اول یہ کہ یہ قافلہ یکم سفر کو کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا اگر راستے میں 12 دن صرف ہوئے ہیں اور واپسی میں 6 دن لگے ہوں گے، کیونکہ اس وقت یہ حضرات آزاد تھے اور مختصر راستے سے تھوڑا فاصلہ طے کیا ہوگا، جس سے وطن واپس ہوئے، جیسا کہ ابو ریحان بیرونی نے لکھا ہے۔ میں بنی خندف میں سے نہیں، اگر میں احمد کی اولاد سے اس فصل کا جو انہوں نے کیا انتقام نہ لوں، اور اگر خرابہ شام میں 3 دن اور 3 دن آزاد رہنے کے بعد آزاداری والے مکان میں رہے ہوں تو اس طرح 18 دن بنیں گے، یعنی 18 دن اور 6 دن ملا کر 24 سفر قرار پائے گی۔ سید ابن طاؤس کی روایت یہ ہے کہ یہ حضرات جابر سے 40 میں ملے، یعنی جابر بن عبداللہ جو زیارت 40 کے لیے آئے تھے، ان سے چند روز بعد انہوں نے قبر امام حسین علیہ السلام پر ہی ملاقات کی، یعنی جابر کی زیارت کا دن 40 کا دن تھا اور زیارت 40 کے موقع پر ان کی جابر سے ملاقات ہوئی تھی، نہ کہ بالکل 40 کے دن، یعنی ان کی ملاقات جابر سے کربلا میں 40ویں روز ہی ہوئی۔ دوسری صورت کے مطابق ہم تسلیم کریں گے، جیسا کہ شیخ طوسی سے رضوان اللہ علیہ نے تہذیب میں لکھا ہے، یعنی دوسرے 40 شہادت کے دوسرے 40 دن، گویا اہل بیت پورے 20 دن کوفہ میں رہے اور 12 دن کوفے سے شام کے راستے میں صرف ہوئے اور 2 دن دروازے کے باہر اور بازار شام میں لگے، 14 دن شام میں قیام کیا، 12 دن شام سے کربلا تک واپسی تک، تو اس طرح مکمل 18 دن بنیں گے، یعنی شہادت کے بعد دوسرے 62 ہجری کو اسیران آل رسول کا قافلہ کربلا پہنچا۔ پھر یہ حضرات 3 دن وہیں رہے، اس کے بعد بغداد اور اردن ہاشمی کے راستے مدینہ واپس آئے، یا دومت الجندل یا عقبہ و واقصہ کے راستے کربلا سے واپس ہوئے۔ اس حساب سے ربیع اول کی 20 تاریخ کو، یعنی 40 اول کے پورے 1 ماہ بعد مدینہ واپس لوٹے۔ ہمارے خیال میں صحیح ترین سند اسی بات کی ملتی ہے کہ دوسرے 40 کے زمانے ہی میں، یعنی روز عاشورہ کے 80 دن بعد یہ کربلا پہنچے۔ جابر بھی وہاں موجود تھے اور وہاں سے یہ حضرات عازم مدینہ ہوئے۔ کتاب تاریخ زندگانی امام حسین علیہ السلام، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 318 تا 321۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ حاشیہ اپنے اختتام کا پہنچتا ہے۔ کتاب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 529 میں سے ہے، سید الشہداء علیہ السلام کے 40 اور آپ کی قبر اطہر کی زیارت کے سلسلے میں کچھ اور باتیں بھی سامنے آتی ہیں، جن میں ایک یہ کہ اگر اس واقعے کو درست تصور کیا جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ابن زیاد ملعون اس کو برداشت کر سکتا؟ پھر اگر یہ ممکن تصور نہ کیا جائے تو کیسے مانا جائے کہ اہل بیت عزائم کربلا میں وارد ہوئے ہوں گے؟ اس کی یہی صورت ہو سکتی کہ یا تو ابن زیاد ملعون نے اس بارے میں یزید سے حکم لیا ہو یا اسے اس واقعے کی بالکل خبر ہی نہ ہوئی ہو۔ ایک اور بحث بھی اس سلسلے میں قابل ذکر معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس محدود عرصے یعنی عاشورہ محرم سن 61 ہجری کے بعد صرف 50 دن میں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے پھر کربلا کا سفر، علاوہ ازیں کوفہ و شام میں قیام اسیری، یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ اس سے یہ گمان غالب آتا ہے کہ اس تمام سفر و قیام میں یقیناً اس سے زیادہ وقت لگنا چاہیے۔ تاہم اس سلسلے میں بعض امکانات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کربلا میں 40 سید الشہداء علیہ السلام پہلے 40 ہی میں برپا ہوا، گویا اسیران آل رسول کا قافلہ 11 محرم کو وارد کوفہ ہوا، پھر کوفے میں زیادہ سے زیادہ 20 محرم تک قیام، اس کے بعد 10 روز کوفے سے دمشق کے راستے میں صرف ہوئے ہوں، اسی طرح 10 دن دمشق میں قیام اور اس کے بعد 10 دن کا دمشق سے کربلا کا سفر رہا ہو، تو سفر کا یہ طریقہ بھی ملحوظ رکھا جا سکتا ہے۔ تاہم اصل حالات تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ مزار سید الشہداء علیہ السلام پر اہل بیت رسول کا ورود۔ خلاصہ یہ ہے کہ 40 سید الشہداء علیہ السلام کا واقعہ بہت سی تاریخی اور اسلامی کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا اسیران آل رسول کے قافلے کے ہمراہ سرزمین کربلا پر تشریف لائیں۔
زیارت قبر امام حسین علیہ السلام سے پہلے جابر بن عبداللہ انصاری سے ملاقات ہوئی۔ جابر اصحاب رسول اکرم میں سے تھے، بہت ضعیف اور نابینا ہو چکے تھے۔ یہ اپنے 2 شاگردوں یا غلاموں کے ہمراہ، جن کے نام عطا و عطیہ بتائے جاتے ہیں، قبر جناب سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا ہے۔ زیارت سے پہلے انہوں نے فرات میں غسل کیا، احرام باندھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر قبر حسین علیہ السلام پر پہنچائیں۔ کتاب مقتول الحسین علیہ السلام۔ جابر بن عبداللہ انصاری سید الشہداء علیہ السلام سے کیسی عقیدت رکھتے تھے، ایک الگ بحث ہے۔ ہم صرف اس قدر عرض کریں گے کہ حسنین علیہ السلام انہیں دوست رکھتے تھے اور ان کو چچا کہہ کر بلاتے تھے۔ جابر بھی ان دونوں شہزادوں سے غیر معمولی دلی تعلق رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے مزار سید الشہداء علیہ السلام پر حبیبی یا حبیبی کا نعرہ مارا اور غش کھا کر گر پڑے۔ قبر امام حسین علیہ السلام پر جابر کا یہ حال دیکھ کر جو قلق ثانیہ زہرا کے قلب حزین پر گزرا محتاج بیان نہیں۔ الحاظ القیاس دیگر مقدرات کی کیفیت بھی جو اپنے اعضاء کی لاش ہائے پارا پارا اسی سرزمین پر دیکھ چکی تھی، انہوں نے ان کو تشنہ لب بھی دیکھا تھا اور روشن و آشکار ہے۔ اس کے ساتھ ہی کتاب کا حاشیہ ہے۔ واقعات کو آگے بڑھانے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ دیگر مورخین اور مؤلفین کی اس سلسلے میں تحقیق کا ذکر بھی کیا جائے تاکہ جابر کی موجودگی کی واقعیت اور نوعیت واضح ہو سکے۔ علامہ حسن رضا غدیری صاحب نے اہل بیت کے کربلا پہنچنے کے منظر میں جابر کی موجودگی کا ذکر کیا ہے۔ رہائیے اہل بیت اور ان کے کربلا میں ورود کے بارے میں لکھتے ہیں، قیدیوں کا قافلہ شام سے مدینے کی طرف چل دیا اور اولاد رسول کا مظلوم کارواں جب عراق کے راستے سے گزرنے لگا تو انہوں نے سپاہیوں سے کہا، ہمیں کربلا کے راستے لے چلو۔ چنانچہ آل محمد کے ستم رسیدہ افراد کو کربلا کی طرف لے جایا گیا، یہاں تک کہ قافلہ قتل گاہ شہداء تک پہنچ گیا۔ مظلوم سادات نے وہاں جابر بن عبداللہ انصاری کو دیکھا جو تنہائی میں قتل گاہ کے گرد گھوم رہے تھے۔ قتل گاہ کا دردناک منظر دیکھ کر رسول زادیاں اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکیں اور دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ ہر طرف سے رونے اور پیٹنے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ آل رسول کے نہو ماتم کی صداؤں سے صحرائے کربلا لرز اٹھا۔ آل رسول کے نہو ماتم کی صداؤں سے صحرائے کربلا لرز اٹھی۔ سیدہ ثانیہ زہرا منہ پیٹتی ہوئی ہائے مظلوم بھائی، ہائے رسول خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہائے میرے حسین کے بیان کرنے لگیں۔ گریہ و ماتم کی شدت سے رسول زادی پر غش طاری ہو گیا۔ افاقہ ہوا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے چلنے کا حکم دیا۔ کتاب زینب ہے، صفحہ نمبر 284۔ اسی سلسلے میں جناب سید قائم رضا نسیم امروہی لکھتے ہیں، نعمان بن بشیر جزلم کے ساتھ علی بن الحسین اور ان کے اہل حرم کا یہ قافلہ عام راستے سے ہٹ کر دمشق سے کربلا کی طرف چلا اور جلدی جلدی منزلوں کو طے کرتا ہوا صفر المظفر سن 61 ہجری کے وسط میں کربلائے معلیٰ میں پہنچ گیا۔ ہم اس سلسلے میں گزشتہ سطور میں اپنی تحقیق پیش کر چکے ہیں۔ مؤلف کو اس سلسلے میں اشتباہ ہوا ہے مترجم۔ حسین مظلوم اور دوسرے شہیدوں کے مزارات مقدسہ پر پہنچ کر علی بن الحسین اور ان کی ماں بہنوں اور پھوپھیوں کا ماضی کی یاد میں کیا حال ہوا ہوگا اور ان کے دلوں پر کیا قیامت گزری ہوگی، اسے سوائے ان غمزدوں کے دوسرا محسوس نہیں کر سکتا۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ سید سجاد اپنے پدر بزرگوار کی قبر پر پہنچتے ہی اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہی کیفیت ثانیہ زہرا و ام کلثوم پر گزری اور گریہ و بکا کا اس قدر شور بلند ہوا کہ قریب کے لوگ مرد اور عورتیں آوازیں سن کر رو پڑے۔ یہ بنی اسد کے قبیلے کے لوگ تھے جنہوں نے گزشتہ سال ان لاوارث لاشوں کو رحم کھا کر دفن کیا تھا اور جنہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنی حیات میں ماریہ کی زمین خرید کر حبہ کر دی تھی۔ ان لوگوں نے امام زین العابدین علیہ السلام اور آپ کے ہمراہیوں کی ضیافت کی اور ان کی عورتوں نے مقدرات عصمت و طہارت کی خدمت میں حاضر ہو کر امام مظلوم کا پوسہ دیا۔ علامہ طبری اور دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ اس روز رسول اللہ کے صحابی جابر بن عبداللہ انصاری مشہد حسین کی زیارت کو مدینہ منور سے تشریف لائے تھے اور کربلا میں مقیم تھے۔
جابر پہلے شخص سے جنہوں نے مزار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ جابر کو جب یہ معلوم ہوا کہ علی بن الحسین بھی اپنی پھوپھیوں کی طرح دمشق سے واپس آ گئے تو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زین العابدین علیہ السلام سے لپٹ کر رونے لگے۔ جناب زینب کو جب خبر پہنچی کہ جابر بن عبداللہ انصاری آئے ہیں تو نانا کا زمانہ یاد آ گیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ جب تک کربلا میں رہیں گریہ و زاری بند نہ ہوئی۔ چند روز قیام کے بعد سید سجاد اہل حرم کے قافلے کو لے کر مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ کتاب صحیفہ کاملہ مطبوعہ لاہور صفحہ نمبر 135۔ جناب حماد زادہ اپنی کتاب تاریخ زندگانی امام حسین علیہ السلام میں لکھتے ہیں، ابن زیاد ملعون نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مدینہ بھیجی، لہٰذا جب سید سجاد علیہ السلام مدینہ پہنچے تو کم و بیش سب لوگوں کو یہ اطلاع مل چکی تھی۔ حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام اہل بیت کی 18 خواتین اور چند ایک بچوں کے ہمراہ جو سب کے سب بنی ہاشم سے تھے کربلا پہنچے۔ وہاں سرحائے شہداء کو ان کے اجساد کے ساتھ یکجا کیا گیا اور 3 دن تک کوئی گریہ اور نالہ و اشک و آہ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ایک ایک قبر پر بیٹھ جاتے، تعویذ قبر بلند کرتے اور دوسری قبر کی طرف چلے جاتے۔ ان مقابر پر نالہ و فریاد بلند کرتے، آنسو بہاتے اور آہیں بھرتے۔ 3 دن اسی کیفیت میں بسر ہوئے۔ جناب سید الساجدین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان مقدورات بے کس میں اب مزید طاقت گریہ و ماتم باقی نہیں، لہٰذا آپ نے ان سب کو کربلا سے چلنے کی ہدایت فرمائی۔ اسی سلسلے میں ایک اور سوال سامنے ابھرتا ہے کہ اس تمام سلسلہ مصائب و قید و اسیری کے بعد کتنے آدمی اور کون کربلا آ سکے جنہوں نے مندرجہ بالا عزاداری کی طرح ڈالی۔ یہ ہم پارٹ نمبر 43 میں بیان کریں گے آگے۔ ابھی یہاں پہ ہم پارٹ نمبر 42 کو اختتام کرتے ہیں۔